जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मुल्क का, एक रियासत का, कानून का, निज़ाम का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, अगर इसकी आपने कोई मिसाल देनी हो तो ये वीडियो बेहतरीन मिसाल है। ये साइट पे आप देख सकते हैं, चल रही है ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सफीर, रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे जो बरतानिया में तैनात हैं, वो नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ करने के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं उनके साथ, और वहां से मियां साहब को वो रुखसत कर रहे हैं। साथ साथ वो उनसे गप भी लगा रहे हैं। उनको ये भी वो बता रहे हैं कि टॉक शोज के अंदर बड़ी नेगेटिव बातें होती हैं, बयानिया कोई पॉजिटिव बनाना है। क्या ये पाकिस्तान के सफीर की जिम्मेदारी है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अदालतों को मतलूब हैं, और अदालतें बार बार पूछती रही कि वो किधर हैं, हुकूमत पूछती रही और कहती रही कि जनाब वो वापस क्यों नहीं आ रहे, और उस शख्सियत को, वो जो शख्स है जो इस वक्त सजा याफ्ता है, जो इस वक्त मतलूब है, उसको प्रोटोकॉल कौन दे रहा है, उसको सी ऑफ कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान की रियासत का नुमाइंदा वहां पे डॉक्टर फैसल साहब ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि रियासत को अगर मजाक बना दिया जाए, या रियासत का मजाक जब बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से बनता है। कुछ बरस आप पीछे चले जाएं, जब पिछली हुकूमत थी तो वहीं पे हमारे जो सफीर थे, हमारे जो वुज़रा थे, वो जाके कहते थे कि जनाब ये शख्स हमें मतलूब है, इसको वापस लाना है, वो शख्स हमें मतलूब है, उसको वापस लाना है। अब वो लोग देख रहे होंगे, बरतानिया की हुकूमत देख रही होगी कि पहले हमें आके बताया जाता था कि ये शख्स मतलूब है, ये सजा याफ्ता है, इसको वापस भेजें। अब जो नई हुकूमत आई है, अब वही उसी हुकूमत का नुमाइंदा, उसी रियासत का नुमाइंदा, रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम डॉक्टर फैसल जो है इस शख्स को प्रोटोकॉल दे रहा है, इस शख्स को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे आया हुआ है, इस शख्स के साथ बैठा गपशप लगा रहा है, उसको बता रहा है कि पॉजिटिव बयानिया किस तरह बनाना है। और उससे पहले उसके दफ्तर में भी जाके उससे मुलाकात करके आया। डॉक्टर फैसल वहां से भी मिल के आए थे, वो भी वीडियो आपने देखी। तो वो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कोई मुल्क है, ये कोई रियासत है, या फिर कोई भोंडा मजाक है। खुदा ना खास्ता हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको चीज बताई, इससे पूरी दुनिया में क्या तासुर जार होगा। कल आप जाकर उनको बताएंगे कि जनाब ये जो बंदा स्विट्जरलैंड में बैठा है, ये हमारे फलाने इलाके में फलानी चीज करता है, ये अलहदगी पसंदों के साथ मिलकर ये काम करता है, ये दहशतगर्दी में मुलविस है, वो उधर उस चीज में मुलविस है, वो आपके मुल्क में बैठा हुआ है, इसको जनाब आप वहां से भेजें, हमारे हवाले करें। वो कहेंगे जनाब किस मुंह से आपके हवाले करें? आप कहते थे कि ये शख्स सजा याफ्ता मुजरिम है, इसको वापस भेजा जाए, इसका वीजा कैंसिल किया जाए। आपके वुज़रा इस किस्म के बयानात देते थे, हमसे राब्ते होते थे, हमें प्राइवेट पैगामात भेजे जाते थे। लेकिन अब वही आपका जो शख्स है उसको आपकी रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, एयरपोर्ट तक प्रोटोकॉल दे रही है। आपका जो फॉरेन सर्विस का एक ऑफिसर है डॉक्टर फैसल, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है बरतानिया के अंदर, वो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने बैठे हुए, और जिस तरीके की वो गपशप लगा रहे हैं, क्या ये गपशप सिर्फ हम तक पहुंची होगी? वहां पे जो इदारे हैं, वहां पे जो उनकी एजेंसियां हैं, क्या वो फलाई इदारे हैं? उनको नहीं पता कि क्या बातें हो रही होंगी, क्या टेलीफोन हो रहा होगा, क्या कुछ होता रहा होगा। और उन्होंने ये भी देखा होगा कि काबीना जो है वो 16 माह से के दौरान काबीना आके उसी सजा याफ्ता मुजरिम से मिलती थी, फिर ये भी कहता था कि अहम तैनाती के ऊपर जनाब मुशावरत भी यहां पे हो रही है, ये भी कहा जाता था। तो ये सारी चीजें वो भी देख रहे होंगे ना, तो वो फिर आपको संजीदा लेंगे, वो आपको एक महजब मुआशरे के तौर पे लेंगे, एक महजब रियासत के तौर पे आपको लेंगे। पर एनीवे, ये है जनाब सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की और रियासत की अमलदारी की, कि रियासत का ऑफिसर डॉक्टर फैसल, एक जो पाकिस्तान के सफीर हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ना सिर्फ वहां तक प्रोटोकॉल दिया गया, बल्कि जो खबरें हैं हमारे पास कि आगे आगे उन्होंने जिस एयरपोर्ट पे जाना है वहां पे भी जनाब प्रोटोकॉल का बताया गया है कि एम्बेसी का स्टाफ, एम्बेसी का अमला इनको प्रोटोकॉल देगा। किस आइन और कानून के तहत? पिछले दिनों हमने देखा एक जज साहब का लेटर आया, और उस लेटर में था कि जज साहब के साहिबजादे को अमेरिका तक प्रोटोकॉल दिया जाए। और उसके ऊपर फिर दानिशवरों ने, मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने इतराज भी किया, बातें भी की, ट्वीट्स भी की। लेकिन यहां पे जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, ना तो कोई लेटर आया, ना किसी ने लेटर लिखा। या तो दिखा दें कि जी काकड़ साहब को लेटर लिखा गया था। क्या ये फॉरेन ऑफिस ने ड्यूटी लगाई थी? क्या ये
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ڈیوٹی لگائی تھی ڈاکٹر فیصل کی کہ انہوں نے جانا ہے نواز شریف صاحب کو سی آف کرنا ہے اور پھر ان سے یہ باتیں بھی کرنی ہے کہ جی کوئی پازیٹیو بیانیاں بنائے. مطلب آئی ڈونٹ نو وہ کون سا بیانیہ ڈاکٹر فیصل صاحب کے ذہن میں ہے جو وہ میاں صاحب کو وہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب آپ وہ پازیٹیو بیانیاں بنائیں. اب اگر اگلی حکومت کوئی اور آئے گی تو ڈاکٹر فیصل صاحب جو اس طرح ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو کیا وہ ان کے حوالے سے کوئی تادیبی کارروائی کرے گی؟ یا پھر ڈاکٹر فیصل کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگلی حکومت نواز شریف صاحب کی ہی ہوگی اور میری برطانیہ میں تعیناتی پکی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو ذرا اچھا سا پروٹوکول دوں. اب یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، اس لیے کہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے تو ایک صحافی کو، ایک وفاقی وزراء نے، یہ ایک وزیر نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم گالیاں کھانے نہیں آئے، اگلے جو بھی حکومت آئے گی اس میں بھی ہمیں سیٹ کیا جائے گا. یہ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی؟ ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلے تو یہ الیکشن میں ہوگا. ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. شہباز شریف صاحب سے مولانا جا کے مل رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ جاتی ہیں اور سامنے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور پھر اس سے وہ اندازہ بھی لگا لیتی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. پر اینی وے، اگر ریاست کا مذاق اڑانے کی بات کی جائے، ریاست میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی بات کی جائے اور پوری دنیا میں پاکستان کا اگر تمسخر اڑانے کی بات کی جائے، تو میرے خیال میں جو ڈاکٹر فیصل نے کیا ہے جا کے، کیا ضروری تھا؟ وہ ایک پروٹوکول کا عام افسر بھی بھیج سکتے تھے نا، لیکن میسج دینا تھا کہ ریاست پاکستان کا ہائی کمشنر، جس کو ایکسیلنسی کہا جاتا ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول دینے ایئرپورٹ جائے گا. اور میسج کیا ہے وہ اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر فیصل صاحب نے یہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کیا ہے تو کیا وزارت خارجہ ان سے پوچھے گی، ان کو شو کاز جاری کرے گی، ان سے وضاحت مانگے گی کہ جناب کس کیپیسٹی میں آپ نے جا کے ان کو یہ پروٹوکول دیا؟ ہاں، اگر وہ کوئی اپنے پاکستان کے افسر ہوتے، پاکستان کے کوئی وزیر ہوتے، مشیر ہوتے، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہوتے، یا پھر کوئی سابق وزیر اعظم بھی ہوتے، تو پھر بھی ضروری تھا جی جا کے وہ دے سکتے تھے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک تو سزا یافتہ مجرم ہے جن کو، جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، جن کا لیگل سٹیٹس سب کے سامنے ہے، ان کو اس طرح پروٹوکول دینا ڈاکٹر فیصل صاحب کی جانب سے، پھر جا کے ملاقاتیں بھی کرنا، یہ کون سی ایسی مجبوری ہے؟ یہ کون سی ایسی خارجہ پالیسی آزاد بن گئی ہے جس کے تحت ہمارے سفیر بھی اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ وہ جو مرضی آئے وہ کرتے پھریں، اور دنیا کو کیا پیغام وہ دے رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اب کل جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اس فیصلے کے تحت اپیل کا رائٹ تو لوگوں کو مل گیا کچھ مقدمات میں، لیکن جو پہلے سے سزا یافتہ ہیں ان کو اپیل کا رائٹ نہیں ملا. اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں کہ جی وہ کون کون سے جج صاحب ہیں جنہوں نے اس چیز کے حق میں فیصلہ دیا کہ نواز شریف کو اپیل کا رائٹ مل جائے، آلدو کہ میجورٹی ججز نے اس چیز کے خلاف ووٹ دیا، اس چیز کے خلاف فیصلہ دیا کہ جو پچھلے مقدمات ہیں ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس نئے قانون کے تحت، یعنی اس نئے قانون کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور ماضی میں جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ان کو اپیل کا رائٹ نہیں مل سکتا. تو فیصلہ تو اس طریقے سے آیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اس طریقے سے شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب کے نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. اب یہ بات اس طرح نہیں ہے، میں اس کو آپ کو تھوڑی سی سمجھاتا ہوں. جن جج صاحبان نے یہ کہا کہ جناب اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے، پچھلے مقدمات میں بھی جو سزا یافتہ ہیں جیسے نواز شریف صاحب تعیات نااہل ہیں، اس طرح کے مقدمات کے اندر ان کو اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جج صاحبان ہیں. اس میں جو جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ ہیں. یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ماضی کے مقدمات میں بھی اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ فیصلہ ہے یا پھر یہ وہ معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف کو بھی اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے، لیکن میجورٹی ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ نہیں مل سکا. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ نہیں مل سکے گا اب اس فیصلے کے بعد، لیکن یہ جو جج صاحبان، معزز جج صاحبان نے فیصلہ دیا وہ کوئی نواز شریف سے متعلق کیس نہیں سن رہے تھے. اس کا اطلاق تو 1973 سے ہونا تھا.
اگر یہ دے دیا جاتا اپیل کا رائٹ تو وہ صرف میاں صاحب کو نہیں، جہانگیر ترین صاحب کو نہیں، 1973 سے جتنے بھی اس قسم کے مقدمات ہیں ان سب میں اپیل کا رائٹ مل جانا تھا. تو میجورٹی ججز نے کہا کہ ایسا اپیل کا رائٹ نہیں ملنا چاہیے. تو میجورٹی ججز نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 73 سے جناب آپ سب کو اس طرح اپیل کا رائٹ دے دیں. اور جن معزز جج صاحبان جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ نواز شریف صاحب کو یہ رائٹ ملنا چاہیے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جناب ایک ایکسٹرا کوشن ہونا چاہیے لا کے اندر، اور یہ لوگوں کو اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے اور 1973 سے ملنا چاہیے. تو 1973 یعنی پیچھے سے ملنا چاہیے جب سے جناب یہ آئین آیا ہے. لیکن اس کی جو ہے اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب اپیل کا رائٹ مل گیا ہے، اس کے اوپر میجورٹی جو ججز ہے وہ ایگری کرتی ہے کہ جی اپیل ہونی چاہیے، لیکن وہ آج سے شروع ہوگی. یہ پچھلے مقدمات کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ ہو گیا مقدمہ، بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کی ہیئرنگ وغیرہ ہوتی رہی. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا سپریم کورٹ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت عدالت کے اندر امپورٹنٹ نوعیت کی پٹیشنز پڑی ہیں ان کے اوپر مقدمات کو آگے بڑھائیں گے، جس میں ٹرائل آف سیولینز ان ملٹری کورٹس جو ہے عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں مقدمات ہیں، وہ مسئلہ ہے. الیکشنز جو ہے کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم کے اندر ہو، کیا اس کے اوپر فوراً پٹیشن لگے گی؟ اس لیے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو دوسرے کیس سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت عدالت بنائی گئی، جس کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ انگریزوں کے زمانے کا ہے، تو اس میں ترمیم کر کے یہ جو سب کچھ کیا گیا اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، کیا اس کے اوپر بھی اب یہ سماعت ہوگی، وہاں پہ یہ مقدمہ سنا جائے گا؟ تو اب یہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے. اب یہ بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت کب ان کے اوپر سماعت کرتی ہے، کب ان پٹیشنز کو سماعت کے لیے لگاتی ہے. جو بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.